السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حدیث نمبر ہے السابع والخمسون، 57۔ اچھا نا، اگر کسی کا کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے نا، اور کسی نے کوئی استفسار کر لیا ہے کہ فلاں مسئلہ مجھے موصول نہیں ہوا، تو دیگر سے گزارش ہے کہ وہ مسئلہ سینڈ کر دیا کریں۔ کسی نے نہیں لکھے 3 اور 4 نمبر مسئلہ، کسی نے تو لکھا ہوگا نا، مس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلیں کرتے ہیں کچھ، مجھے بھی یاد نہیں میں نے کیا لکھوایا ہے، بس بہترین حل ہے، ریکارڈنگ دیکھ لیں۔ آپ نے لکھا ہے تو مہربانی کر کے آپ سینڈ کر دیں، میری مشکل آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسقل الصلوات علی المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ کر دیں گے، آپ کا مسئلہ یہ حل کر دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسقلو، اسقل کسے کہتے ہیں؟ بھاری۔ ثقیل جانتے ہیں نا، ثقیل بھاری چیز کو کہتے ہیں، تو اسقل کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ بھاری۔ جیسے افضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ فضیلت والا۔ اکبر بہت بڑا۔ صلوات جمع ہے نا صلات کی، نمازیں، تو اب مانا ہوگا اسقل الصلوات، نمازوں میں سے سب سے بھاری نماز، نمازوں میں سے سب سے بھاری نماز، علی المنافقین، منافقین پر، صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے منافقین پر۔ یعنی اگر کسی کے لیے سب سے زیادہ پریشانی اس نماز میں ہوتی ہے، سستی، نہیں دل کرتا، نہیں پڑھتا، سو جاتا ہے، مصروف رہتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو پکا سمجھ لے کیا ہے وہ؟ منافق، پکا، یعنی سند یافتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق ہے۔ حدیث نمبر ہے 57۔ اور منافق کیا ہوتا ہے؟ منافق کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 منافق اعتقادی۔ اعتقادی کا مطلب وہ منافق جس نے صرف لباس اسلامی پہنا ہے، اندر سے کافر ہے، وہ اس کو کہتے ہیں عقیدتاً کافر۔ جیسے اللہ کے رسول کے دور میں تھے جس کا سربراہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، اس نے مسجد بھی بنائی ہوئی تھی، مسجد زرار، نبی الاسلام نے کہا تھا اسے جلا دو، وہ کہہ رہے تھے آپ آئیں نماز پڑھیں، ہم نے نمازیوں کے لیے بنائی ہے، مسجد نبی دور ہے، پریشانی ہوتی ہے، یہاں پڑھ لیا کریں، افتتاح کریں آپ۔ تو نبی الاسلام قافلے میں تھے غزوہ تبوک میں، آپ نے میں واپسی پر انشاءاللہ، جب واپسی ہوئی تو اللہ نے وحی کر کے بتا دیا، یہ مسجد سورۃ توبہ میں ذکر کیا اللہ نے، منافقین یہ مسجد مسلمانوں کو توڑنے کے لیے بنائی ہے، لہذا آپ جا کر افتتاح نہیں کرنا، آپ نے جلا دینا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ اس کو گرا کر جلا کر راکھ کر دو۔ ہر وہ مسجد جو مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، انتشار، تفریق کا سبب بنے، اس کا یہی حکم ہے۔ ہاں، تو منافقین یہ تھا اعتقادی۔ دوسرا ہوتا ہے عملی منافق، عمل میں منافق، اس کی 4 نشانی ہیں۔ کون سی ہیں؟ معروف ہے،
नहीं नहीं, एक तो ये होगी ना, जब भी बात करेगा झूठ। नंबर 2, अमानत में खयानत। नंबर 3, वादे में वादा खिलाफ वर्जी। और नंबर 4, लड़ाई करेगा, गाली देगा। इस हदीस पर अगर हम अपने मुआशरे का तज्जिया करें ना, तो मोमिन कम ही मिलेंगे। एतकादी मुनाफिक भी हैं, लेकिन अमली मुनाफिक, यानी ढूंढना पड़ेगा मोमिन जिसमें ये अमली निफाक ना हो, वरना झूठ, बल्कि कारोबार ही नहीं चलता झूठ के बगैर भाई। सच बोलेंगे तो चीज बिकेगी कैसे? झूठ बोलना पड़ता है। खयानत, मिलावट मुसलमानों का पसंदीदा मशगला बन चुका है, इल्ला माशाअल्लाह, वगरना मिलावट, कहते मिलावट के बगैर कमाएंगे कहां से? वादा खिलाफ वर्जी, सुभान अल्लाह, मुसलमान कौम मशहूर है वादा खिलाफ वर्जी में, अल्लाह बचाए। और नंबर 4, गाली गलोच। इब्तदा होती गाली से है। आजकल का तो हमारे नौजवान का जो मुआशरा है ना, अरे आजकल माँ बाप देखें, बेटा जब गाली देना, देख के सबको बताते, देखो बेटे ने गाली दी, कितना अच्छा लगता है गाली देते हुए, है ना, कितना प्यारी लगती है इसकी जुबान पर गाली। ये हमारा मुआशरा। ये 4 निशानियां हैं, और एक ये बता दी गई, नमाज फजर नमाज इशा नहीं पढ़ते, बकिया में हाजिरी है तो मुनाफिक है ये। और कुरान ने एक और जगह बयान फरमाया, इदा कामो इलस्सलात कामो कुसाला, जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्त। सुस्ती का मतलब ये होता है सब उसे लेट पड़ेंगे, सूरज गुरूब हो रहा है या निकल रहा है, उस वक्त याद आती है नमाज, और जब पढ़ेंगे तो फटाफट पढ़ेंगे, और जब खड़े भी हो गए तो ऐसे खड़े होंगे लगता है कि अभी गिरा और अभी गिरा। तवज्जो, अमली जो मुनाफिक है वो मुसलमान तो होता है, अमली जो मुनाफिक है, जो एतकादी मुनाफिक है वो काफिर होता है। मुनाफिकीन के अंदर एक लालच होती है। क्या होती है? लालच। उसका कोई मतलब हो ना, तो उसके रंग में रंग जाता है वो। इसीलिए हदीस में मिसाल दी है आगे कि ईशा की नमाज और फजर की नमाज है इस पर भारी, लेकिन वलौ यालमूना, अगर उनको पता चल जाए, माफी हिमा, इन 2 नमाजों में क्या अजर अल्लाह ने रखा है, लअतौहुमा, यकीनन इन दोनों नमाजों के लिए वो आएंगे, वलौ हबवन, अगरचे रींग रींग कर आना हो। बच्चे जैसे चलते हैं ना, रींगना, यानी अपनी घुटनों के बल चलते हैं, वो इस तरह भी चलकर आना पड़े तो वो जरूर आएंगे। एक हदीस में, यहां तो हल्की सी बात की है, एक हदीस में बड़ी मिसाल दी है। वो मिसाल ये है, अगर इनको ये पता चल जाए कि पाए मिलेंगे, पाए, पाए की दावत है ईशा की नमाज के फौरन बाद, यानी वहां कहा गया खुर, खुर का मतलब पाए ही है, पाए की दावत है, तो पहली सप में खड़े होंगे। फजर की नमाज के बाद वो लिफाफे तकसीम होंगे, हो सकता है तहज्जुद में पहुंच जाए वो, उस दिन पहली तहज्जुद भी होगी उनकी। ये मुनाफिकीन है, लालच हिर्स होता है इनको, मकसूद अल्लाह की रजा नहीं होती, अपना मफाद होता है। आपने गुस्से का इजहार किया, आपने फरमाया वलकद हमम तू, यकीनन मैंने इरादा कर लिया था, अन आमुरा बिस सलाती, कि मैं हुक्म दूं नमाज का, फतुकामा, नमाज के लिए कामत कही जाए, सुम्मा अनथलिका, फिर मैं चला जाऊं, फी रिजालिन, आदमियों के साथ, माहुम हुजमुन, उनके साथ लकड़ियों की घटियां हो, बड़े बड़े लकड़ियां उठाकर, मिन हतबिन, लकड़ियों की घटियां उनके पास हो, इला कौमिन, ऐसी कौम की तरफ, ला यशहदून सलाता, जो नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ रहे। मैं क्या करूं? फउहर्रिका अलैहिम बुयूतहुम बिन्नार, मैं उन पर उनके घरों को आग के साथ जला के राख कर दूं, उनको जला के राख कर दूं। इसमें 3 यानी बातें आपने बयान फरमा दी। नंबर 1, खबर दे दी
کہ منافقین پر نماز عشاء نماز فجر بھاری ہے. پھر آپ نے بتا دیا کہ اگر ان کو اس کا اجر پتا چل جائے نا عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں کیا اجر ہے تو وہ ضرور آئیں, کسی بھی حالت میں ان کو آنا پڑے. اور تیسرا آپ نے فرمایا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے, میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کو ان کے گھروں سمیت جلا کے راکھ کر دوں. یہ غصے کا اظہار ہے. لیکن میں نے بتایا تھا 3 وجہ سے آپ نے یہ موقع جو اپنا ارادہ ہے ملتوی کر دیا. وہ 3 وجہ کیا تھی؟ عورتیں, ان پر نماز فرض ہے کیا مسجد میں؟ نہیں. بچے فرض ہے کیا؟ نہیں. جو مریض ہیں ان پر بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں نے ارادہ ترک کر دیا, ورنہ جلا دیتا. اب اس حدیث کے مسائل کچھ لکھ لیں. حدیث نمبر 57 کے مسائل. عاقل بالغ مسلمان کے لیے, عاقل بالغ مسلمان کے لیے با جماعت نماز فرض ہے. نمبر 2, بغیر شرعی عذر کے بغیر شرعی عذر کے جماعت کو چھوڑنا گناہ ہے. تیسرا مسئلہ, نماز عشاء اور نماز فجر دیگر نمازوں سے زیادہ فضیلت والی ہیں. نماز عشاء اور نماز فجر دیگر نمازوں سے زیادہ فضیلت والی ہیں. دوسرا پوائنٹ تھا جس نے بغیر شرعی عذر کے جماعت کو ترک کیا, بغیر شرعی عذر کے جماعت کو ترک کرنا گناہ ہے. یہ دوسرا مسئلہ تھا. ایک اور مسئلہ لکھے ہیں, نماز عشاء اور نماز فجر منافقین پر بھاری ہے. نماز عشاء اور نماز فجر منافقین پر بھاری ہے. ایک اور مسئلہ, منافقین ریاکاری کے لیے عبادت کیا کرتے تھے. جی جی, فقہ الحدیث کے اندر ہے, فقہ الحدیث.
जमात की अब नोट लिखें, नोट। जी, रियाकारी के लिए नमाज पढ़ता है। अच्छा, नोट लिखें आपके, जमात के साथ नमाज पढ़ने की फर्जियत के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। जमात के साथ नमाज पढ़ने के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है, यानी कहते हैं कि जमात फर्ज है या नहीं। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम शाफी के नजदीक जमात के साथ नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। पानी ठंडा लेके आना है। इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा के नजदीक जमात के साथ नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा कोई लिख ले, यानी वो कहते फर्ज नहीं है, ताकीद जरूर है, फर्ज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? पियेंगे पानी? उसका मतलब क्या हुआ सुन्नत मुअक्कदा कहने का? अगर किसी की नमाज जमात के बगैर, किसी की नमाज, ये पानी पिलाइएगा, पानी पिला, अगर किसी की नमाज जमात के बगैर पढ़ लेता है तो हो जाएगी वो, इनके मौकफ के मुताबिक। जबकि आगे लिखें, जबकि इमाम अहमद बिन हंबल, जबकि इमाम अहमद बिन हंबल और दीगर मुहद्दिसीन के नजदीक बाजमात नमाज फर्द ऐन है। नमाज बाजमात फर्द ऐन है। तो जाहिर है इनके मौकफ के मुताबिक नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। दोनों तरह के दलाइल मौजूद हैं। जो हमने पहली हदीस पढ़ी थी ना, बाप की पहली हदीस, उसमें क्या था? नबी इस्लाम का यह फरमान, यानी जो पहले है ना अइम्मा सलासा, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इनकी दलील वो पहली हदीस है। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अकेला आदमी जब नमाज पढ़ता है तो बाजमात नमाज पढ़ने से 27 दर्जे मिलते हैं उसको। तो इस हदीस से इस्तदलाल है कि आपने फरमाया अकेला नमाज पढ़ने वाले को 1 दर्जा मिलेगा, तो नमाज होगी ना उसकी। 1 दर्जा जब बताया तो नमाज होगी ना, तो इसका मतलब हो जाएगी। लेकिन ये जो हदीस आखिरी पड़ी है, ये कह रही है कि नमाज जमात को छोड़ना बगैर शरई उज़र के, उसकी सजा ये आपने बयान फरमाई है कि उनको जला दिया जाए आग के साथ। ये दलील है उन लोगों की जो कहते हैं फर्ज है, जो कहते हैं जमात के साथ नमाज पढ़ना फर्ज है। दलाइल दोनों पास हैं, दोनों की तरफ हैं, लेकिन ज्यादा दलाइल, कवी दलाइल, मजबूत दलाइल उनके हैं जो कहते हैं फर्ज ऐन है। इस सबसे बड़ी दलील वो है जिसमें
عبداللہ بن ام مکتوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں نابینا ہوں، گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جانے لگے تو آپ نے بلایا ادھر آؤ، اذان آتی ہے کانوں میں؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہے۔ نابینا صحابہ کہتے ہیں ہم قائد اپنا ایک مقرر کر لیتے تھے غلام، جو ہمیں مسجد میں لاتا تھا صرف نماز پڑھنے کے لیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد میں بیماری کی حالت میں بھی صحابہ کے سہارے سے پہنچ کر نماز پڑھا کرتے تھے، پیچھے رہنے والے کو ہم منافق سمجھا کرتے تھے۔ اتنا معاملہ ہے۔ تو راجع بات بھی یہی ہے، با جماعت نماز فرض ہے، کیونکہ اس کے دلائل زیادہ ہیں اور صریح ہیں۔ شرعی عذر ہے تو آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، جہاں بھی نماز پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ شرعی عذر نہیں ہے، جان بوجھ کر جماعت کو چھوڑیں گے جس میں مسلمانوں کا اجتماع ہے، جس میں مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، اتفاق ہے، اس کو چھوڑیں گے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، آپ مجرم ہیں۔ جی جو مسجد نہیں جاتا نماز پڑھنے کے لیے، ظاہر ہے اسے منافق کہا گیا ہے۔ قرآن میں نا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، پیچھے پیچھے رہتے ہیں وہ لوگ۔ اور اس حدیث میں نبی الاسلام نے یہ وعید بھی بیان فرمائی اور منافق کی نشانی بھی ذکر کر دی ہے۔ شرعی عذر ہے نا کوئی، پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، پھر پیچھے آپ گھر میں یا کہیں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، شرعی عذر ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو مسجد میں آنا ضروری ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم مسجد کو چھوڑ دو گے، مسجد میں آنا چھوڑ دو گے، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ مسجد کے اندر آنا اتنا باعث برکت ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر آنے سے اجتماعیت اور مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور محبت پیدا ہوتا ہے، اور شیطان کے شکنجے سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ تنہا پر جو ہے نا وہ بھیڑیا زیادہ حملہ کرتا ہے، کہتے ہیں نا جماعت کے ساتھ، زیادہ جماعت کے ساتھ رہیں گے، بڑے جماعت کے ساتھ رہیں گے، آپ جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھیں گے تو شیطان کا حملہ آپ پر ناکام ہوگا۔ سنت موقدہ اسے کہتے ہیں جس میں تاکید کی گئی ہو، اور غیر موقدہ اسے کہتے ہیں جس میں صرف آپ کو یہ کہا گیا ہو لیکن اس کی تاکید نہ ہو۔ کسی کام کو کرنے کا کہا یہ کر لیں بہتر ہے، لیکن اس کی تاکید نہ ہو۔ اب اہم ترین حدیث ہے خواتین کے بارے میں، تو اس کو پڑھتے ہیں۔ شرعی عذر کے بغیر گھر میں نماز پڑھنا چاہے جماعت کے ساتھ ہو تو مناسب تو نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نفلی سنت اسے کہتے ہیں جسے اللہ کے رسول نے پڑھ کر دکھا دی ہے، پڑھ کر دکھا دی ہے۔ نفلی کہتے ہیں جس میں آپ نے اجازت دے دی ہے، پڑھی نہیں ہے آپ نے۔ عورتوں کا مسجد میں حاضر ہونا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اذا جب استأذنت اجازت طلب کرے، احدکم تم میں سے کوئی کسی ایک سے، امرأتہ اس کی بیوی، الی المسجد مسجد کی طرف جانے کی، فلا یمنعها تو اسے منع مت کرے، اجازت دے دے۔ تو فقال بلال بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر کا بیٹا بلال، بلال نے کہا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم میں تو ضرور منع کروں گا، اللہ کی قسم میں تو ضرور منع کروں گا۔ تو فاقبل علیہ عبداللہ، عبداللہ متوجہ ہو گیا ان کی طرف، یعنی باپ نے بیٹے کی طرف توجہ کی کہ اس کو کیسے جرت ہوگی، میں نے حدیث سنائی ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہ آمنا وصدقنا، یہ کہہ رہا ہے میں تو منع کروں گا۔ فسبہ سبا سیئا، راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو اپنے بیٹے کو برا بلا کہتے ہوئے سنا،
اتنا برا بلا کہا، ما سمیتہ سبہ مثلہ قط، اتنا برا بلا کہتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا ان کو، اتنا برا بلا کہا اپنے بیٹے کو۔ ظاہر ہے بیٹے نے حدیث کی مخالفت کی تھی، اور حدیث کی مخالفت پر غصے میں آنا یہ ایمانی غیرت ہے۔ آپ کے سامنے حدیث کی مخالفت ہو، قرآن کی مخالفت ہو، اسلامی شخصیات کی مخالفت ہو، مذمت ہو، اور آپ ٹس سے مس بھی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان تو ہیں لیکن بوسیدہ، جس طرح غبارے سے ہوا نکال دی جائے اس طرح ہے۔ اور صحابہ کرام کے سامنے حدیث کی مخالفت ہوتی تھی، اللہ کے رسول کے فرمان کی آیت کی مخالفت ہوتی تھی، اس طرح رد عمل ہوتا تھا ان کا۔ میں نہیں آنے دوں گا مسجد میں خواتین کو، تو برا بلا کہا، اور بعض میں آتا ہے کہ کلام بھی چھوڑ دیا، لا اکلمک ابدا، میں نہیں بات کروں گا تجھ سے۔ کہا اخبرک عن رسول اللہ، میں تجھے اللہ کے رسول سے حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث کی خبر دے رہا ہوں، اور وتقول، اور آپ کہہ رہے ہو واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم میں ضرور بضرور منع کروں گا۔ نہیں، بلال تابعی ہیں، صحابی نہیں تھے، تابعی ہیں یہ۔ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، نبی الاسلام کا فرمان ہے لا تمنعوا اما اللہ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے اللہ کی بندیوں کو روکو مت، اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی باندیوں کو تم مسجد سے مت روکو۔ پہلے میں تو آ گیا نا بیوی، اس میں عام ہے، خاص بیٹی سوال کر رہی ہے، بہن سوال کر رہی ہے، بیوی سوال کر رہی ہے، منع مت کرو، جانے دو۔ اس میں عبداللہ بن عمر نے ناراضگی کا اظہار کیا حدیث کی مخالفت کی وجہ سے۔ ایک حدیث میں عبداللہ بن مغفل گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ ان کا بھتیجا جو ہے پتھر اٹھا کر پھینک رہا ہے، یوں ایسے ہوتا ہے نا بیٹھے ہوئے، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، پٹاخہ ہوائی فائرنگ، تو وہ اٹھا کر یوں کنکریاں پھینک رہے۔ کہا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس طرح مت پھینکو۔ چلے گئے، کچھ دیر بعد واپس آئے تو دوبارہ وہ لگا ہوا ہے، پھینک رہا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس کتاب نہیں ہے کیا؟ باسی کا مطلب ہے کہ جس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ایسے ہی بس نام نہاد مسلمان۔ تو جب حدیث ہے تو حدیث لکھی ہوئی ہے، وہاں دیکھیں۔ نہیں مطلب ٹھیک ہے، میں حدیث پڑھا رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا جلدی ترجمہ کر رہا ہوں، میرے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کے پاس پی ڈی ایف میں ترجمے والی کتاب ہی دی گئی ہے، اور پھر اگر آپ ترجمہ لکھا ہوا ہے حدیث کے الفاظ پر غور کریں تو آپ کو ترجمہ آ جائے گا۔ اچھا، آپ کے پاس بک ہی نہیں ہے، تو جس کے پاس کتاب ہے وہ کتاب شیئر کر دیں تاکہ ان کے پاس بھی کتاب ہو، ٹھیک ہے؟ تو عبداللہ بن مغفل نے کیا کہا ان کو؟ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یوں کنکریاں پھینکنے سے کوئی زخمی تو نہیں ہوگا، نہ شکار ہوگا، لیکن آنکھ پھٹ سکتی ہے، کسی کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے، مرے گا کوئی نہیں لیکن آنکھ ضائع ہو سکتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوگا نا، لہذا اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، اور تم یہ کر رہے ہو، اللہ کی قسم آج کے بعد میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، تابی۔ تو یہ مطلب ان دونوں حدیثوں میں ایک چیز میں نے آپ کو سمجھائی ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث کی مخالفت اگر کوئی کر رہا ہے آپ اسے سمجھائیں، باز نہیں آتا تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دوستی رکھی جائے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے، کیونکہ اس نے حدیث سن کر بھی اس کی مخالفت کی ہے، اس نے جو اللہ کے رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا، جو آپ کی ذات کے لیے قربانی نہیں دے سکتا وہ ہمارے لیے کیا دے گا، جو حدیث سے محبت نہیں کرتا وہ ہم سے کیا کرے گا۔ کیوں کیا ایسا؟ بس مرضی تھی ان کی، کر لیا۔ کبھی کبھی شیطان حاوی ہوتا ہے نا،
انسان سے گناہ تو ہو جاتا ہے، معصوم عن الخطا تو نہیں تھے یہ۔ اب آتے ہیں مسئلے کی طرف، اصل مسئلے کی طرف۔ اس حدیث میں جو بیان ہوا خواتین کی مسجد میں حاضری، آج کل دیکھیں ہماری جو نسل ہے نا، بچے، یہ بچے دیندار کیوں نہیں ہیں؟ 100 میں سے کوئی ایک نظر آتا ہے، ہزاروں میں کوئی ایک۔ ماں باپ کا قصور ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، ماں باپ کا قصور ہے۔ دینداری کا ماحول دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی ہے۔ اسکول میں دینداری ماحول ہے؟ وہاں تو بے دینی سکھائی جاتی ہے۔ آپ پارکوں میں چلے جائیں، دینداری کا ماحول ہے؟ بالکل نہیں۔ دوستوں کی مجلس میں دینداری ملے گی؟ بالکل نہیں۔ گلی محلے میں دینداری ملے گی؟ بالکل نہیں۔ اور رہی تھی ماں باپ کی ذمہ داری، وہ بھی ختم ہو گئی۔ تربیت کے یہی تھے نا، یا ماں باپ ہیں، دوست ہیں، رشتے دار ہیں، اسکول ہے، کہیں بھی تربیت نہیں ہو رہی، بالکل ختم ہو گئی۔ پہلے ہوتا تھا گلی محلے میں کوئی بزرگ، کوئی بڑا آدمی بچوں کو شرارتے غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر بلاتے تھے، بیٹا یہ غلط، تھپڑ لگا دیا کرتے تھے، یہ غلط ہے۔ اور آج کل ان کی ذمہ داری ہے، ہم کیوں پلے پڑے مصیبت لیں، سائڈ ہو جاتے ہیں۔ برائی ہو رہی ہے، پتہ ہے کہ اگر میں بولوں گا یہ غلط ہے، بولے گا تو کیا مجھے روکنے والا، تیری کیا پاور ہے؟ تو کہتے ہیں بہتر ہے اپنی عزت بچاؤ اور نکلو۔ تو اب ہر جگہ برائی ہو رہی ہے، لیکن روکنے والا کوئی نہیں، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں کیوں ٹانگ اڑاؤں، اور اگر میں نے ٹانگ اڑا بھی دی تو ایسی سننے پڑے گی مجھے۔ اس سے بہتر ہے کہ یعنی بزرگوں کا احترام ہوتا تھا، وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ معاشرے کے اندر جو خرابی ہے وہ میڈیا نے تان لی ہے کہ ہم نے اسلامی تہذیب کو برباد کر کے چھوڑنا ہے۔ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر جگہ یہ بربادی ہے۔ تو اب رہی صحیح کسر یہ جو ماں باپ نے یہ ذمہ داری تھی اسے ختم کر دی ہے۔ عورتیں سارا کام کر سکتی ہیں، بازار جائیں، اپنی پوری خریداری کریں، سیر و تفریح کے لیے آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسجد اب آئے گی دینداری، پردہ نہیں ہے، حالانکہ سب سے زیادہ پردہ یہاں ہے، اسپیشل جگہ ہے، وضو خانہ، نماز پڑھنا، راستہ الگ، سب کچھ الگ ہے۔ آپ اتاریں گاڑی سے اور وہ سیدھی مسجد میں جائیں، گاڑی میں بٹھائیں اور لے آئیں۔ یہاں آئے گی شریعت یاد۔ عورتوں کی اجازت نہیں دیتے، عورتوں کو ویسے بھی خود شوق نہیں ہے اتنا، جن کو شوق ہے تو وہ ماشاءاللہ وہ آپ جیسی ہیں جو پڑھنے والی ہیں، جن کو شوق نہیں ہے تو وہ دین کا نام سن کر ہی کہتے ہیں اسلامی لباس، برقع، گرمی، گرمی، تنگ نظری، شرم حیا دل میں ہونی چاہیے، آنکھوں میں ہونی چاہیے، پردے میں کیا رکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ جب پردے کا حکم اترا تھا تو پردہ کس نے کیا تھا؟ ان عورتوں نے جن جیسی کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی، جن کی سوچ، جن کی نظر، جن کا وجود ایسا پاک کہ ان کی پاکیزگی کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ سب سے بہترین خواتین نے پردہ کر کے دکھایا تھا، جن کی حیا سب سے بہترین ہے۔ اس کے بعد کون سی عورت ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ دل کا پردہ ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، جسم کا پردہ نہیں ہوتا؟ دیوس کسے کہا گیا؟ دیوس، دیوس کا معنی بے غیرت، اردو میں ترجمہ اس کا ہوتا ہے بے غیرت، اور عام محاوروں میں اگر کریں تو ترجمہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن اس کا معنی ہے کمینہ، بے شرم، جس کی بیوی، جس کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی غیر اسلامی لباس میں اس کے سامنے غیر محرم کے ساتھ ہو اور وہ ٹس سے مس نہ ہو، یہ دیوس ہے۔ ایک حدیث میں ہے اس کی خواتین میں، اس کے گھر کے اندر وہ شرعی فساد کو دیکھے، خباثت کو دیکھے اور اس پر وہ جوش میں نہ آئے، غیرت میں نہ آئے، یہ دیوس ہے۔ اور دیوس ان کے بارے میں ہے کہ اللہ نہ اس سے کلام کرے گا، نہ نظر رحمت، نہ تزکیہ، دردناک عذاب ہے۔ اب ہمارے مسئلہ ایک اور بھی ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پورے جسم کو ڈھانپ لیا آپ نے، بہت اچھا کیا، قابل تعریف ہے، لیکن چہرے کے پردے کی بات آتی ہے تو چہرے کے پردہ کیوں نہیں ہے؟ چہرے کا پردہ ہے وہ ایسے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو کہیں نکاح کرنا چاہتا ہے وہ اپنی
جس سے وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو دیکھ لے. کیا دیکھنا ہے؟ چہرہ دیکھنا ہے نا, یا کچھ اور دیکھنا ہے؟ چہرہ ہی دیکھنا ہے. تو اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو اسپیشل اجازت کس بات کی ہے, کس چیز کی ہے؟ صرف اسی کو اجازت ہے, محرم کی موجودگی میں ایک بار دیکھ سکتا ہے وہ, بار بار نہیں. ہمارے یہاں یہ بھی ہے, منگنی ہو جائے تو تھوڑا سا گھوم کر آ جائے تاکہ ایک دوسرے کا سمجھنے لگ جائیں, تو پھر شادی کے بعد پریشانی نہیں ہوگی. زیادہ ہی سمجھ لیتے ہیں پھر. اس کو کہتے ہیں ہمارا تھوڑا سا کھلا ماحول ہے. یہ تنگ نظری ہے کہ دیکھنا نہیں ہے, باتیں نہیں کرنی. اور رہی صحیح کسر, کمپنیوں نے رات کے فری پیکج, نیٹ بھی فری رات 12 بجے کے بعد, کالنگ بھی فری ہے. اور پھر منگنی ہونے سے پہلے ہی, مطلب آپ دیکھیں اسلامی تہذیب کیسی تھی. ٹھیک ہے لڑکی کہہ سکتی ہے, ان کو یہ اختیار دیا گیا, آپشن ہے کہ وہ مجھے یہ پسند ہے, مجھے یہ گھرانہ اچھا لگتا ہے. تو اب تو یہ کہتے ہیں ہم نے شادی کر لی ہے, ماں باپ کو فون کر کے بتاتے ہیں ہماری شادی ہو گئی, کورٹ میرج کر لی ہم نے. ماں باپ کی وہ محنت, وہ عزت خاک میں ملا دیتے ہیں. اور پھر افسوس ہمارے قانون کا اور عدلیہ کا تحفظ دیتے ہیں. یہ غیر شرعی نکاح ہے جس میں آ جائے کہ ولی کے بغیر, نبی الاسلام کا فرمان ہے نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے, وہ زنا ہے. پیدا ہونے والا بچہ حرام کا ہے, ولد الزنا. اور بھرمار ہے کورٹ میرج کی ہمارے معاشرے میں. یہ ساری کیا ہے؟ یہ روشن خیالی. پھر پتہ کیا ہوتا ہے, ایسے بچے جب بڑے ہوتے ہیں پھر ایسے جو ماں باپ اگر ان کے ہتھے چڑھ جائیں تو عیدی سینٹر میں چھوڑ کر آتے ہیں, آپ سنبھالو ان کو, پیسے چاہیے تو ہم دے دیں گے آپ. جی, ان ساری خرافات سے بچانے کے لیے ایک حل ہے جہاں سے آپ کو اسلامی معلومات, نسل, عورتوں اور بچوں کی تربیت ملتی ہے, وہ ہے مسجد. کم از کم زیادہ نہیں تو مسجد میں جمعے کا خطبہ تو پابندی سے اگر عورتیں سننے لگ جائیں تو ان کے بہت سارے مسائل گھریلو ہیں, دینی اعتبار سے حل ہو جائیں گے. شور پریشان ہے نا, عورت چلاتی ہے مجھ پر, میری بات نہیں مانتی, ناشکری کرتی ہے. تو بچانے کے لیے, خوف دلانے کے لیے مسجد لے کر آؤ بھائی. پارک لے کے جائیں گے, بازار چھوڑیں گے تو وہاں رنگ برنگی چیزیں دیکھیں گی تو آ کر آپ کا حیا پیدا ہوگا ان کو؟ بالکل نہیں. آپ کو بولیں گی پانی لے کر آؤ, اور پھر آپ دونوں ہاتھ سے پانی پیش کریں گے, یہ لیجیے. ٹھیک ہے, یہ تہذیب اسلام نے سکھائی ہے. عورت کو یہ کہا ہے اپنے شوہر کی خدمت کیسے کرنی ہے, شوہر کی ناشکری سے کیسے بچنا ہے, یہ اسلام میں ہے. اور اسلام مساجد کے ذریعے پھیلتا ہے. اگر آپ دینی اداروں میں حاصل نہیں کر سکتے تعلیم تو کم از کم باجماعت نماز جمعے کی خطبے کے ساتھ تو پڑھنا لازم بنا لیں. بچوں کی, چھوٹے بچوں کی, عورتوں کی تربیت اسی سے ہوتی ہے. بدکاری, فحاشی. مسائل لکھ لیں جی, مسائل بڑے ہیں لیکن مسائل لکھ لیں. آپ پانی پلا دینا ہے. پہلا مسئلہ, عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت طلب کرنا پھر انہیں اجازت کا ملنا یہ ان کا شرعی حق ہے. یعنی اپنا حق مانگ سکتی ہے کہ مجھے اجازت ہے, میں نے مسجد میں جانا ہے, اور شوہر کو یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا حق دے اسے. ہم میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم گھروں کے اندر, میں نے نماز پڑھ لی ہے نا تو میرے بچے نماز نہیں پڑھ رہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی.
بیوی نماز نہیں پڑھ رہی مجھے پرواہ نہیں, بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی مجھے کوئی پرواہ نہیں. کہنا ہی نہیں ہے, کہنا کہہ کہ تھک چکا ہوں. تو بھی تھک چکے ہیں تو کیا آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ آپ کی ذمہ داری تب ختم ہوگی جب آپ فوت ہوں گے, تب تلک آخری سانس تک کی ذمہ داری ہے. آپ نے اولاد کی تربیت کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے رہنا ہے. کیا سب نمازوں کے لیے؟ وہ تو فجر اور عشاء صرف منافقین کے بارے میں آپ نے فرمایا. ہاں. دوسرا مسئلہ, جب عورت گھر سے نکلے نماز کے لیے یا کسی اور کام کے لیے, نماز کے لیے یا کسی اور کام کے لیے, تو اس کے لیے زینت کو ترک کرنا لازم ہے. زینت کو, تو اس کے لیے زینت کو چھوڑنا, یعنی بناؤ سنگار, اس کو چھوڑنا لازمی ہے. بھئی عورت نے بناؤ سنگار کس کے لیے کرنا ہے؟ میک اپ شیک اپ یہ کس کے لیے کرنا ہے؟ پڑوسی کے لیے. کس کے لیے؟ شوہر کے لیے. الٹا ہے, عورتیں گھر میں ہیں تو میلے کچیلے کپڑے, پسینہ آ رہا ہے, جیسے تیسے ہے وہی ہے, اور باہر نکلیں گی نیا کپڑا, بہترین جوتا, پارلر جا کر خوشبو لگا کر باہر جا رہی. جو کام شوہر کے لیے کرنا تھا وہ غیر شوہر کے لیے ہو رہا ہے, جو کام غیر شوہر کے لیے ہونا تھا وہ شوہر کے لیے ہو رہا ہے. سسٹم ہی الٹا ہو گیا ہے. تو پھر کہتی شوہر محبت نہیں کرتا. بھئی پسینے کی سمیل آئے گی, شوہر پر محبت کرے گا؟ ایسے عجیب سے کپڑے پہنے ہوں گے. تو شوہر کو متاثر کرنا عورت کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, تو وہ کرے نا, پھر محبت سکھائے اسے کیسے ہوتی ہے. محبت نہیں کرتا. بھئی جب اس نے باہر کی عورتوں کو بناؤ سنگار میں دیکھنا ہے تو محبت اس سے کرنی ہے نا, اور جب گھر کی عورتوں کو ماسی دیکھنا ہے تو کہاں سے کرے گا وہ؟ ہم خود کہتے ہیں ہم پریشان ہیں. شوہر آیا کام سے تھکا ہوا, پانی کا نہیں پوچھنا, پانی پی لیں فریج میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ یہی ہے نا, بچوں کو ماسیاں پالیں, شوہر کو کھانا ماسی دے, شوہر نے بیڈ روم میں بیوی نے بیٹھنا ہے یا باہر گھومنے جانا ہے, شوہر کی خدمت نہیں کرنی, اور پھر کہے شوہر ہم سے پیار نہیں کرتا, شوہر ہمارا کرتا نہیں ہے, اولاد ہماری نہیں کرتی. آپ وقت دیں گے, خدمت کریں گے, تو آپ کو بھی موقع ملے گا خدمت کرانے کا, آپ کو بھی وقت ملے گا. کوئی چیز خرچ کرنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے, کچھ دینے سے کچھ ملتا ہے. آپ دیں گے وقت, محبت, خدمت, تو وہ چیز آپ کو حاصل ہوگی, نہیں تو نہیں حاصل ہوگی. ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے, عورتیں بچوں کو, اپنے بچوں کو کھلانا ہے, پلانا ہے, اسکول لے کر جانا ہے, پوری ذمہ داری ماسیوں پر چھوڑی ہوئی ہے, پوری ذمہ داری. بچہ اسی طرح بڑا ہوتا ہے, ماں نے کوئی وقت نہیں دیا ہوتا اس کو. کیا خیال ہے بڑے ہو کر یہ بچے ماں کو سنبھالیں گے, باپ کو سنبھالیں گے؟ کہاں سے, وہ بھی ماسیوں کی ذمہ داری کریں گے. یہ ماسی کو چھوڑ دیا یا ماسڑ کو چھوڑ دیا, یہ میرے ماں باپ کو سنبھالیں, آپ کو تنخواہ ملے گی بس, کیونکہ آپ نے برا سلوک کیا تھا ان کے ساتھ. ہاں کیے تھے, تو یہ استعمال کریں گے نا نماز کے لیے. چلو, یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا, المیہ ہے. ہر گھر پریشان ہے, لیکن پریشانی کے جو بنیادی مسائل ہیں نا اس پر ہم توجہ نہیں دیتے. مسئلہ لکھ لیا تھا, ایک مسئلہ اور لکھیں. سنت رسول پر اعتراض کرنے والے پر سختی کرنا.
सुन्नत रसूल पर एतराज करने वाले पर सख्ती करना। सहाबा की सुन्नत है। सहाबा की सुन्नत है, यानी कोई सुन्नत की मुखालफत करता था तो सहाबा इकराम सख्ती से निपटा करते थे। तो इससे पता चला कि अगर बेटा भी शरीयत के खिलाफ कोई काम करता है तो बाप की जिम्मेदारी है, जैसे अब्दुल्ला बिन उमर ने किया अपने बेटे के लिए, नाराजगी का इजहार किया। अब दीगर चीजों पर यानी आपकी दुनियावी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो आप नाराज हो जाते हैं। भाई दीनी चाहत अगर आपकी पूरी नहीं करता तो भी नाराज हो ना। बेटे ने नमाज नहीं पढ़ी, आप गुस्से हो जाए कि मुझे सुकून तब मिलेगा जब हम नमाज पढ़ेंगे, लेकिन जब आपने कहा मुझे बैलेंस नहीं पहुंचा मैंने बात नहीं करूंगा, आपने मोबाइल नहीं लेके दिया, सूट नहीं लेके दिया, दुनियावी चीजों पर नाराज होते हैं। इससे ज्यादा नाराजगी की वजह दीनी उमूर पर अमल ना करना होना चाहिए। फिर देखिए औलाद कैसे सुधरती है। फिर मरने के बाद यही औलाद दुआ करेगी जिसकी तरबियत पर आपने इतनी मेहनत की है। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिगफिरली वली वालिदैया, अल्लाहुम्मा अगफिरली वालिदैया, ये दुआएं होंगी। वरना जाएंगे तो वो फौरन अब्बा जी गए, लाला मेरी विरासत मुझे दो, ये मसले होते हैं। एक बात मैं आपको समझा दूं, बात खत्म करते हैं। वो बात ये है, बहुत सारे मसले होते हैं, औरतें या बच्चे कहते हैं कि हमारे माँ बाप ये नहीं करने देते, हम दीनी काम करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ये कानून समझ लें इस्लाम का, ला ताअता लिअहदिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में दुनिया के अंदर किसी की इताअत जायज नहीं है। शोर कहते हैं ना पर्दा नहीं करो, तो शोर की क्या हैसियत है अल्लाह के फरमान के सामने? शोर कहता है नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। बीवी कहती है आपने दाढ़ी नहीं रखनी, कोई हैसियत नहीं है उसकी। शरी अमर से रोकने पर, अल्लाह की नाफरमानी पर किसी की इताअत जायज नहीं है, किसी की भी नहीं। कुरान में खुद मौजूद है, माँ बाप से बढ़कर किसका हक हो सकता है दुनियावी उमूर में। लेकिन फरमाया कि अगर वो आपको शिरक पर मजबूर करते हैं कि ये करो, चले हमारे साथ मजार पर चलते हैं, दाता जी के दरबार पर हाजिरी देने के लिए, फलां गाजी साहब के मजार पर चादर चढ़ाने के लिए चले मेरे साथ, हजवेरी के मजार पर चलते हैं, तो कुरान में है मैं जाहदा का अला मा तुशरी का भी फला तुते हुमा, फिर इताअत जायज नहीं आपके लिए, कोई बात नहीं मानेंगे आप, अल्लाह की बात माननी। हाँ जहां बात आ जाए मुबाह जायज कर सकते हैं नहीं कर सकते तो वहां माँ बाप की बात माने आप। फिर जहां आ जाए फराइज की बात, फिर वहां सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की बात है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जो मसले मसाइल है ना जो आप साथ लिखे हैं तो वो शेयर कर दें ताकि सबको पहुंच जाए। जी जी इंशाल्लाह बता देंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं नहीं, माँ बाप जो है अगर वो अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो नालायकी कर रहे हैं तो कम से कम तरबियत करते रहें। फिर अगर माने ना माने वो अल्लाह के इख्तियार में है, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, समझाने की कोशिश करनी है। ठीक वाले